اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ حمدوں والا ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے جی، اس کو تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں۔ تم سارے مل کے اس کی تعریف کرنے لگ جاؤ نا، ساری کائنات مل کے اس کی تعریف کرنے لگ جائے، اللہ کی حمد میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی حمد مسلم ہے جی، اللہ کی تعریفیں پکی ہیں جی، وہ ہیں ہی ہیں جی۔ اور اگر ساری کائنات جو ہے نا اس کی الیاذ باللہ میرے منہ میں ہاک اس کا الٹ کرنے لگ جائے، اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائے، ناقدری کرنے لگ جائے، تو اللہ کی تعریف میں کمیاں نہیں واقع ہوتی، اللہ کی تعریفیں پھر بھی جو ہے نا وہ پکی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ رب العزت مخلوق سے بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو پھر بھی اس کی تعریفیں ہیں، اگر تم شکر کرو گے پھر بھی جو ہے نا اس کی تعریفیں جو ہے نا وہ پکی۔ اگر تم نہ قدری کرو گے نہ شکری کرو گے، دیکھتے نہیں ہو کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی حمد اور ثنا بیان کر رہا ہے، تمہاری نہ شکری کرنے سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زمین و آسمان کا ایک ایک ذرہ اس کی حمد اور ثنا کے اندر لگا ہوا ہے۔ کتنی صورتیں ایسی ہیں جس کی ابتدا جو ہے نا اس جملے سے ہوتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی حمد بیان کر، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اللہ کی حمد جو ہے نا بیان کر۔ ہم سمجھتے ہیں یہ جانوروں نے شور مچایا ہوا ہے جی، صبح کے وقت درخت کے قریب چلے جائے نا تو چڑیوں کا اور کنکریوں کا اس کے اندر جو ہے نا شور ہوتا ہے جی، صبح کے وقت وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، تے اسی پٹھے ہو کے لیٹے ہونے ہیں، ستے ہونے ہیں، سانوں ہوش بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے لیے ساری مخلوق ہے، سمندروں کے پاس چلے جو اس کی لہروں کا جو شور ہوتا ہے نا وہ اللہ کی حمد بیان کر۔ ہوائیں جس وقت چلتی ہیں نا جو شور ہوتا ہے نا وہ اللہ کی حمد بیان کر۔ سرسبز و شاداب پتے جو ہوتے ہیں، درخت جو ہوتے ہیں، ٹہنیاں جو ہوتی ہیں، یہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کر دیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اور کائنات کی ایک ایک مخلوق اس کی حمد اور ثنا بیان کر دی ہوتی ہے۔ یہ بادل بنے ہوتے ہیں، بادل گرج رہے ہوتے ہیں، گرجدار آواز ہوتی ہے، ہم بڑے ڈرتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے بجلی جو نا زمین کے اوپر جو ہے نا وہ گر پڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یسبح الرعد بحمدہ، یہ رعد جو ہے نا اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ بیان کیا کہ رعد بجلی کی کڑک کا نام ہے، تو بجلی، یہ جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے نا، یہ جو تم آواز سن رہے ہوتے ہو، یہ رعد جو ہے، یہ بجلی کی کڑک جو ہے، یہ بھی اللہ یسبح اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، یسبح الرعد بحمدہ اس کی حمد بیان کر رہا ہے۔ والملائکۃ من خیفتہ، اور ملائکہ جو ہے نا تھر تھر اس کے سامنے کانپ رہے ہوتے ہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی اس کے سامنے جو ہے نا بات بھی کر سکے۔ کتنے زور آور ہیں، طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، لیکن کسی کی مجال نہیں ہوتی اللہ کے سامنے بولنے کی بھی، بات کرنے کی بھی۔ خوف کے مارے ڈر جو ہے نا وہ تھر تھرا رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، رعد، اور دوسری تفسیر رعد کی، رعد فرشتہ ہے جی، جو بادلوں کے اوپر معمور کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ ہمیں آواز سنائی دی جاتی ہے وہ اس فرشتے کی آواز ہوتی ہے جو کوڑا بادل کے اوپر جو ہے نا مارتا ہے۔ جس وقت وہ بادلوں کے اوپر اللہ کے حکم سے کوڑا جو ہے نا برساتا ہے نا تو اس کے اندر کڑک پیدا ہوتی ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے، یہ اس آواز کو جو ہے نا کہا جاتا ہے جی۔ یسبح الرعد، فرشتہ لے لیں مراد، یا جو ہے نا بادلوں کی کڑک جو ہے نا مراد لے لیں، دونوں جو ہے نا اللہ کی حمد اور ثنا جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ بس ساری کائنات اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر لگی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی ثنا اور خوبی اور پاکی اور تقدیس بیان کرنے کا انداز جو ہے نا مختلف ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ایسے شور و غل جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا اس کی حمد اور ثنا کے اندر لگا ہوا ہے، تم نہیں کرو گے تو اس کو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں۔ سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں اس کی حمد اور ثنا کے اندر لگی ہوئی ہیں، فضاؤں کے اندر اڑنے والے جو پرندے ہیں وہ اللہ کی حمد اور ثنا میں لگے ہوئے ہیں، جنگل کے درندے اور جانور جو ہیں نا وہ اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر لگے ہوئے، ساری کائنات اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر لگا ہوا ہے۔ لیکن انسان کی جب باری آتی ہے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ناشکر ہے،
قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ہی ناشکر ہے، میں نے اس کے اوپر اپنی نعمتیں بہا دی ہیں، برسا دی ہیں بارش کی طرح، لیکن اس نے بھی نافرمانی کے اندر کسر نہیں چھوڑی۔ کتنی بدبختی ہے ہماری، ہم سب اس کے اندر، میں بھی اس کے اندر۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ نے ہم کو توحید کی، توحید والے پیغام کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے کہ ہم جو نا مسجد کے اندر آنے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرے ہم قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سڑکوں کے اوپر جناب، کوئی پتہ نہیں، کوئی ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، دین کی طرف بھی آنا ہے، کوئی اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دنیا دنیا دنیا، مال دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فکر لگی ہوئی ہے کہ میں جو نا زیادہ کما لوں، فکر لگی ہوئی ہے میں اچھا مکان بنا لوں، فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اچھی گاڑی بنا لوں، فکر لگی ہوئی ہے کہ میں جناب یہ چیزیں سمیٹ لوں، دنیا ساری سمیٹ لوں، فکر لگی ہوئی ہے کہ میں جو ہے نا ساری دنیا کی دولت میرے پاس آ جائے، بس آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ میں بھی اس کے اندر ہوں، ہم سب اس کے اندر ہیں۔ دنیا کی دولت ہمارے دلوں کے اندر اس قدر پیوست ہو گئی ہے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ڈر اور خوف ہی ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے انسان اگر جہنم کو دیکھ لے، اگر جہنم کو دیکھ لے چیخے مارنے لگے۔ اگر انسان وہ بعد آنے والے مناظر اللہ اس کو دکھا دے نا، مسلح سے اٹھے ہی نہ، مسلح کو چھوڑے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ انسان کو جو ہے نا اپنی آخرت کی بھی جو ہے نا فکر کرنی چاہیے۔